بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یہ جملہ آپ نے متعدد بار سنا ہوگا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی بہت ساری ایک حقیقت ہے، اور ان جملوں کے پیچھے بہت بڑی ایک معنی خیزی ہے۔ یعنی جو بھی شخص نیم حکیم ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اپنی نیم حکمت کے پیش نظر کسی نہ کسی کے لیے باعث ہلاکت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نیم اللہ یعنی وہ شخص کے جو دین کا علم نہیں جانتا، یا کہنے کہ مستند نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، اس سے جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو وہ اپنی تحقیق کے فقدان کے پیش نظر کچھ ایسے مسائل بتا دیتا ہے کہ جس کے پیش نظر سائل جو ہوتا ہے، سوال پوچھنے والا، یا وہ گمراہ ہو سکتا ہے یا گناہگار ہو سکتا ہے، یا کم از کم حقیقت شرع سے وہ آشنا نہیں ہو سکتا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس بنا پر اسے کہا جاتا ہے نیم اللہ خطرہ ایمان۔ اور اس کی بنسبت جو نیم حکیم خطرہ جان والا معاملہ ہے وہ زیادہ مستعمل ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی ایک میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، جسے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ، اور یہ حدیث نمبر ہے 337۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے یہ مروی حدیث ہے۔ آئیے ذرا سکرین پر اس حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ضمن کے اندر پایا جانے والا یہ نیم حکیم خطرہ جان والا واقعہ بھی سمجھتے ہیں۔ عن عطا بن ابی رباح انہ سمع عبد اللہ بن عباس قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العيش السؤال۔ رواہ ابی داؤد۔ ناظرین گرامی، یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سماعت کی، اس کے راوی حضرت عطا بن ابی رباح علی رحمہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک زخمی شخص، شاید اس نے کسی جنگ میں شرکت کی ہوگی جس کی بنا پر اس کو زخم لگے، وہ علیل ہوا۔ اس حالت نیند میں جب اسے احتلام ہوا تو اب اس شخص کو نیم حکیم خطرہ جان کے پیش نظر کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دے دیا کہ تم غسل کر لو تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ اب ظاہری سی بات ہے، اس کے جسم کے جو زخم تھے وہ اس کے نہانے غسل کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے غسل کیا، نہایا، تو نہانے کی وجہ سے، غسل کرنے کی وجہ سے اس کے زخم جو تھے وہ تاب نہ لا سکے۔ بالآخر اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی ہلاکت ہو گئی، وہ وفات پا گیا۔ اللہ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا تو جواباً حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، کہ اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔ فرمایا الم یکن شفاء العی السؤال، فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اس مسئلہ کو کسی اہل علم کے ساتھ شیئر کرتا، یعنی کسی ایسے دانا جو حکمت کے معاملات جانتا تھا ان کے سامنے وہ اپنا یہ مسئلہ رکھتا اور ان سے وہ رہنمائی لیتا تو وہ اپنی جان ہلاکت سے بچا لیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ فقاتلوہ قاتلہم اللہ، کہ جو لوگ اس کی ہلاکت کا سبب بنے ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی نیم حکیم خطرہ جان کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح بنتا ہے کہ جب لوگ حکمت کے رموز و اوقاف کو نہیں جانتے اور وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں تو ان کے مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے سائل جو ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جان سے بھی بازی ہار جاتا ہے۔ سیملرلی معاملات ہیں ایجوکیشن کے، بالخصوص دینی علوم کے۔ جب دین کے بارے میں کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا دین کے بارے میں کوئی اہم انفارمیشن لینی ہو تو اس کے لیے بھی اصول اور ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ جس بات کو تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو، بے شک جو اہل علم ہیں وہ صحیح رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقولہ مشہور ہے نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ اب آخر میں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں نیم حکیموں سے بھی محفوظ فرمائے اور نیم ملاؤں سے بھی محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔